الله الرحمن الرحيم افامن الذین، کیا نڈر ہو گئے وہ لوگ، مکر السیئات، جنہوں نے برائیاں کی، ان یخسف اللہ، کہ دھنسا دے اللہ تعالی، بہم الارض، ان کو زمین میں، او یأتیہم العذاب، یا آئے ان کے پاس عذاب، من حیث لا یشعرون، جہاں سے ان کو پتہ بھی نہ ہو، او یأخذہم فی تقلبہم، یا پکڑے ان کو چلنے پھرنے میں، فما ہم بمعجزین، بس نہیں ہے وہ عاجز کرنے والے، او یأخذہم، یا پکڑے ان کو، علی تخوف، خوف کے بعد، فإن ربکم لرؤوف رحیم، بس بے شک تیرا پروردگار البتہ بہت نرمی کرنے والا مہربان ہے۔ اولم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، الی ما خلق اللہ من شیء، جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، یتفیأ ظلالہ، ڈھلتا ہے ان کا سایہ، عن الیمین والشمائل، دائیں طرف اور بائیں طرف، سجدا للہ، اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے، وہم داخرون، اور وہ عاجزی کرتے ہیں، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ، اور اللہ کے سامنے ہی سجدہ کرتا ہے، ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، من دابۃ، جاندار، والملائکۃ، اور ملائکہ، وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے، یخافون ربہم، وہ خوف کھاتے ہیں اپنے پروردگار کا، من فوقہم، اوپر سے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ کرتے ہیں جو حکم دیا جاتا ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی جنہوں نے اللہ کے دین کی خاطر اپنا گھر بار وطن کاروبار سب کچھ چھوڑا اور ہجرت کی، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ایمان والوں کی تعریف فرمائی اور ساتھ ساتھ ان کو دنیا کے اندر اچھائی اور بھلائی کا ان کے ساتھ وعدہ فرمایا، اور آخرت کے بارے میں فرمایا وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، آخرت کا اجر بہت بڑا ہے۔ پھر ان لوگوں کے صبر کی تعریف کی گئی کہ یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ کیا، بھروسہ کرتے ہوئے انہوں نے اپنے گھر بار وطن کاروبار سب کچھ چھوڑا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے رسول کی ایک خاص صفت کو بیان فرمایا کہ ہم نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے تو وہ مردوں میں بھیجے، عورتوں میں کوئی پیغمبر ہم نے نہیں بھیجی، عورت کو ہم نے نبیہ بنا کر نہیں بھیجا بلکہ مردوں کو بھیجا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ۔ پھر فرمایا کہ اگر تمہیں اس بارے میں شک ہے کہ ہم نے انبیاء کو بھیجا یا نہیں، تو پھر جو تاریخ کا علم رکھتے ہیں، انبیاء کے واقعات جن کو یاد ہے، اخبار ماضیہ کے ساتھ جن کا لگاؤ ہے،
ان سے پوچھ لو، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات والزبر۔ پھر ہر نبی کو بھیجا گیا تو اس کو واضح نشانیوں کے ساتھ صحائف اور کتب کے ساتھ بھیجا گیا۔ اسی طرح فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے آخری پیغمبر کی طرف بھی ذکر یعنی قرآن کو اتارا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور ساتھ نبی علیہ السلام کا فرض منصبی ذکر فرمایا کہ آپ کا فرض ہے کہ آپ اس قرآن کی تبیین اور تشریح فرمائیں، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، آپ وضاحت فرمائیں، اور پھر عام لوگوں کو دعوت دی گئی کہ تم لوگ بھی اس کے اندر غور و فکر کرو، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ آج کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو لوگ قرآن کریم کے منکر ہیں اور حضور علیہ السلام کے منکر ہیں اور برے اعمال کرتے ہیں ان کو تنبیہ فرمائی، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے عذاب کا ذکر فرمایا ہے۔ مختلف عذاب کی صورتیں ہیں جن کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے۔ افامن الذین مکروا السیئات، کیا بے خوف ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کمائی ہیں، برائیاں کی ہیں، یعنی امن کا معنی ہوتا ہے امن میں ہو جانا، نڈر ہو جانا، بے خوف ہو جانا۔ مطلب یہ ہے کہ کیا جو لوگ برائیاں کرتے ہیں، انبیاء کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کی مخالفت کرتے ہیں، لوگوں کو اللہ کے دین سے روکنا چاہتے ہیں اور انبیاء کے قتل کے درپے ہیں، تو کیا وہ اتنے اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو گئے، بالکل ہی بے خوف ہو گئے، نڈر ہو گئے کہ ان پر کوئی اللہ کا عذاب نہیں آئے گا؟ اس بات سے وہ بے خوف ہو گئے ان یخسف اللہ بہم الارض، کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین کے اندر دھنسا دے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے نا، اللہ کا عذاب آ جائے اور اللہ تعالیٰ کسی کو زمین کے اندر دھنسا دے، اور ایسا ہوا بھی ہے۔ قارون کو اللہ تعالیٰ نے خزانوں سے بے زمین کے اندر دھنسا دیے، تو ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ اس بات سے بے خوف ہو گئے اور اتنی برائیاں کر رہے ہیں، انبیاء کے قتل کے در پہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹانا چاہتے، شریعت کی مخالفت کرتے، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کرتے، تو یہ اتنے بے خوف ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین کے اندر دھنسا دے۔ بخاری شریف کی ایک روایت آتی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص وہ پل سے گزر رہا تھا اور اکڑ کے چل رہا تھا، اس نے گردن اپنی اونچی کی ہوئی تھی، متکبرانہ چال سے وہ چل رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ عذاب پسند نہیں آئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی طرح زمین کے اندر دھنسا دی۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ برابر زمین کے اندر دھنستا چلا جا رہا ہے، اس کا قدم اس وقت ٹکے گا جب اللہ تعالیٰ قیامت برپا کرے۔ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو زمین کے اندر اسی طرح دھنسا دے۔ 1949 کا ایک واقعہ پڑا تھا، مشرقی پنجاب میں ضلع فیروز پور ہوتا تھا، وہاں پہ ایک بستی تھی، اس بستی کے اندر سکول میں بچے پڑھ رہے تھے، کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ایسا ہے کہ وہ پورا کا پورا سکول وہ اسی طرح زمین کے اندر دھنس گیا۔ تو فرمایا یہ لوگ جو برائیاں کرتے ہیں یہ اتنے بے خوف ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین کے اندر دھنسا دے، ان کو کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں۔ ان یخسف اللہ بہم الارض، عذاب کی ایک صورت یہ ہے، او یأتیہم العذاب، یا ان کے پاس عذاب آ جائے من حیث لا یشعرون، جہاں سے ان کو وہم و گمان بھی نہ ہو، وہم و گمان بھی نہ ہو کہ ہمارے اوپر عذاب آئے گا وہاں سے، اور وہاں سے اللہ تعالیٰ عذاب بھیج دے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں بدر کا مارکا جو اسلام کا پہلا مارکا ہے، وہاں پہ کفار کی تعداد کتنی تھی؟ 1000، اور مسلمانوں کی تعداد 313، اور مسلمانوں کے پاس کیا تھا؟ جنگ کا سامان تھا، سواریاں تھیں، ان کے پاس نیزے تھے، تلواریں تھیں، یا ان کے پاس جنگی سامان تھا، ڈھالیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن برابر میں جو کفار تھے ان کے پاس کیا تھا؟ گھوڑے ان کے پاس تھے، نیزے ان کے پاس تھے، تلواریں ان کے پاس، تیر ان کے پاس، اور پہننے کا جنگی سا جو لباس ہے وہ ان کے پاس۔ مسلمانوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اور کفار نے کیا خیال کیا تھا؟ کفار کے پاس پھر عورتیں گانے بجانے والی، شراب، بہت کچھ ان کے پاس تھا، لیکن مسلمان بیچارے وہ بے سر و سامانی کی حالت میں۔ کفار کیا سمجھ رہے تھے کہ ہم
ایک ہی جست کے اندر ان مسلمانوں کو ملیے بیٹھ کر دیں گے، ختم کر دیں گے. ہم 1000 ہیں اور یہ 313 ہے، ہمارے پاس ساز و سامان ہے اور ان کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہمارے ساتھ کہاں لڑ سکیں گے؟ تو انہوں نے سارا ساز و سامان لیا تھا کہ آپ جشن منائیں گے، وہاں عورتوں کو ساتھ لے کے گئے تھے کہ آپ ناچیں گے، گانے گائیں گے، جشن منائیں گے. لیکن ہوا کیا پھر؟ اللہ نے فتح کس کو دی؟ مسلمانوں کو دی. اب کفار کو یہ بات پتہ تھی کہ ان قلیل تھوڑے سے مسلمانوں کے ہاتھوں ہمیں شکست ہو جائے گی. ان کو علم نہیں تھا کہ یہ جو مٹھی بھر مسلمان ہیں یہ ہمیں ختم کر دیں. 70 کافر وہاں پہ مارے گئے اور 70 قیدی بنائے گئے. تو فرمایا او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، اللہ تعالیٰ ان کے پاس ایسی طرف سے عذاب لے آئے جہاں سے اس کو پتہ بھی نہ ہو. ایک عذاب کی صورت یہ ہے او یاخذہم فی تقلبہم، یا اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لے چلتے پھرتے. اللہ قادر مطلق ہے، وہ اپنی مخلوق کو جب چاہے جیسے چاہے گرفت کے اندر لے لے. تو انسان کو نڈر نہیں ہونا چاہیے، بے خوف نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ چاہے تو انسان کو بستر کے اوپر آگے پکڑ لے. انسان کاروبار کر رہا ہو تو اللہ پکڑ لے، تجارت کر رہا ہو تو اللہ پکڑ لے، جشن منا رہا ہو اللہ پکڑ لے، کوئی کھیل تماشے کے اندر مصروف ہو وہاں پہ اللہ پکڑ لے. تو فرمایا فما ہم بمعجزین، اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، اس کی پکڑ کو کوئی ٹال نہیں سکتا. وہ جب عذاب دیتا ہے تو اس عذاب کو کوئی بندہ ٹال نہیں سکتا. فما ہم بمعجزین، ایک عذاب کی صورت یہ. او یاخذہم علی تخوف، یا اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لے خوف دلانے کے بعد. بسا اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ کسی قوم کو اللہ تعالیٰ مصیبت کے اندر مبتلا کرتا ہے تو دوسری قوم اس کو دیکھتی ہے تو اس کے دل کے اندر بھی خوف آ جاتا ہے، اس مصیبت کو خوف اس کے دل کے اندر بھی آ جاتا ہے. اب جو پہلے مصیبت کے اندر مبتلا تھی وہ ختم ہو گئی، اور یہ جن کو خوف تھا، خوف زدہ جو لوگ تھے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ اس کے بعد عذاب کے اندر مبتلا کر دیتے. او یاخذہم علی تخوف، تو عام مفسرین نے تخوف کا معنی یہ خوف دلانا ہی کیا ہے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس معنی، اس لفظ کے معنی کی تعیین کے اندر تردد تھا، اس لیے انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ لوگوں مجھے بتاؤ تخوف کا معنی کیا ہے. تو بہت سارے لوگ جن میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے، انہوں نے فرمایا کہ اس کا معنی تنقص، یعنی کسی چیز کو گھٹانا، کم کرنا، یہ اس کا معنی ہے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا اس کی مثال تم عربوں کے کلام سے پیش کر سکتے ہو؟ تو ایک شخص نے کہا کہ ہاں، عربوں کا ایک مشہور شاعر، مشہور قبیلہ ہے حذیل کا ایک شاعر تھا، عمر رسیدہ تھا، اس نے ایک شعر کہا تھا جس کے اندر اس نے تخوف کا لفظ استعمال کیا اور اس کا معنی یہ دیا، کم کرنا، گھٹانا. وہ شعر کیا تھا؟ تخوف رحل منہا تامکن قردن کما تخوف عودن نبعت السفن، کہ کجاوے نے اونٹنی کے مضبوط کوہان کو گھٹا دیا جس طرح کمان کی لکڑی کو ریتی گھٹا دیتی ہے. ریتی کے ساتھ رگڑے جائے نا تو کمان کی جو لکڑ ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. تو یہ اس نے شعر کہا. اب اس میں حقیقت بیان کی گئی ہے کہ جو بوجھ اٹھانے والے جانور ہوتے ہیں یہ سفر کی وجہ سے کمزور ہو جاتے ہیں، اور اونٹ وغیرہ کے اندر یہ خاصیت پائی جاتی ہے کہ وہ 10-20 دن بغیر کھائے پیے وہ گزارا کر سکتے ہیں. ان کے اندر کی جب غذا وہ پیٹ کی ختم ہو جاتی ہے تو ان کی چربی پگھلتی ہے، چربی پگھل کے ان کی غذا بنتی ہے. تو چربی جب پگھلے تو ظاہری بات ہے کہ کوہان وہ کمزور ہو جاتی. تو وہاں پہ بھی تخوف کا معنی وہ کم کرنا کیا گیا. تو اس موقع پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا علیکم بدیوانکم، کہ تم اپنے دیوان کو لازم پکڑو. لوگوں نے پوچھا ہمارا دیوان کون سا ہے؟ فرمایا کہ یہ عربوں کے جو زمانہ جاہلیت کے اشعار ہیں ان کو پڑھو، سمجھو اور ان کو یاد کرو. کیوں؟ فإن فیہ تفسیر کتابکم ومعانی کلامکم، اس لیے کہ اس میں تمہاری کتاب کی تفسیر ہے اور تمہارے کلام کے معنی ہے اس کے اندر. اس لیے مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا
کہ زمانے جاہلیت کے جو اشعار ہیں ان کو پڑھنا اور ان کو سیکھنا یہ جائز ہے، اس لیے کہ قرآن عربی زبان کے اندر نازل ہوا اور اس وقت عربی زبان جو تھی وہ عروج پہ تھی، تو ان لوگوں نے جو اشعار گئے ان کے اندر اس قرآن کو سمجھنے میں مدد ملتی۔ اور آج کل ہمارے یہ جو درس نظامی چلتا ہے اس کے اندر بھی عربی ادب کے اندر جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں وہ زمانہ جاہلیت کے شعراء ہیں، ان کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ تو بہرحال فرمایا او یاخذہم علی تخوف، یا اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لے خوف دلانے کے بعد فإن ربکم لرؤوف الرحیم، بس بے شک تیرا رب وہ البتہ بہت نرمی کرنے والا مہربان ہے۔ اس کی شفقت کا تقاضا ہے کہ وہ بندے کو ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، لیکن جب پکڑنے پہ آئے تو پھر اس کی پکڑ بھی سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، جب وہ پکڑ لے تو پھر ان کو چھڑانے والا بھی نہیں۔ فإن ربکم لرؤوف الرحیم۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، یہ پھر توحید کی دلیل ہے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، یتفیع ظلالہ عن الیمین والشمائل، کہ ان کا سایہ دائیں اور بائیں ڈھلتا ہے، سجدا للہ، اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے، وہم داخرون، اور وہ عاجزی کرتے۔ ہم روز دیکھتے ہیں نا یہ پہاڑوں کو، درختوں کو، ٹیلوں کو، بڑی بڑی عمارتیں، جب سورج نکلنا شروع ہوتا ہے تو ان کا سایہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر دوپہر کے وقت ایک خاص نہج پہ پہنچ کے وہ سورج رک جاتا ہے، پھر اس کے بعد جب سورج آگے چلتا ہے تو پھر ہر چیز کا سایہ پھر بڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سورج جب صبح نکلتا ہے اور دن کو بالکل جب سر پہ آتا ہے تو ہر چیز کا سایہ وہ ٹھہر جاتا ہے، پھر جب دن ڈھلتا ہے، دن ڈھلنے کے ساتھ ساتھ سایہ جھکتے 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 شام کے وقت پورا زمین کے اوپر سایہ ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان چیزوں کی سجدہ ریزی بالکل اس طرح ہے جس طرح انسان پہلے قیام کرتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، پھر رکوع کے اندر جاتا ہے، پھر سجدہ کرتا ہے۔ تو اسی طرح ہر جو کھڑی چیز ہے، درخت ہے، پہاڑ ہے، اور بڑی بڑی عمارتیں ہیں، بڑے بڑے ٹیلے، یہ ساری کی ساری جتنی بھی کھڑی چیزیں ہیں، یہ گویا کہ اپنے سایوں کے ذریعے اللہ کو سجدہ کرتی، ہر چیز اللہ کو کیا کرتی؟ سجدہ کرتی۔ تو پھر جغرافیائی لحاظ سے بعض علاقوں کے اندر یہ سایہ جو ہے یہ دائیں طرف پڑتا ہے اور بعض علاقوں کے اندر بائیں طرف پڑتا ہے، تو اس کو اللہ نے بیان فرمایا ظلالہ عن الیمین والشمائل، اس کا سایہ ڈھلتا ہے دائیں طرف اور بائیں طرف، سجدا للہ، اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے۔ ہماری شریعت کے اندر سجدہ جو ہے صرف اللہ کو جائز ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں۔ پہلے زمانے کے اندر سجدہ تعظیمی وہ جائز تھا، لیکن ہماری شریعت کے اندر سجدہ تعظیمی بھی اب جائز نہیں۔ سجدہ عبادت ہو یہ تو کفر ہے، عبادت کا سجدہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے کیا جائے یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ اور سجدہ تعظیمی یہ اگرچہ کفر نہیں ہے لیکن بہرحال یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ سجدا للہ وہم داخرون، اور وہ عاجزی کرتے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے۔ زمین میں جو ہے وہ کیا ہے؟ مِن دابۃ، جاندار ہے، تمام کے تمام جاندار۔ وَالْمَلَائِکَةُ، اور آسمان میں کیا ہے؟ اللہ کے فرشتے۔ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور یہ تکبر بھی نہیں کرتے۔ نہ ہی انسانوں اور جنوں کے علاوہ کوئی اور جاندار ہے وہ تکبر کرتے، اور نہ ہی فرشتے ملائکہ جو ہے یہ تکبر کرتے۔ تو یہ چیزیں تو تکبر نہیں کرتی۔ البتہ انسان کے بارے میں فرمایا کہ انسانوں کے اندر دو گروہ ہو جاتے ہیں، بعض لوگ تو ایسے ہیں جو اپنی خوشی کے ساتھ، رضا اور رغبت کے ساتھ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو تکبر کرتے ہیں، وہ اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتے۔ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مغرور لوگ جو ہے وہ اپنا سر زمین کے اوپر نہیں رکھ سکتے، زمین پر نہیں رکھ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر مغرور لوگ اپنا سر نیچے رکھیں تو ان کے غرور کا سر نیچا ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنا سر زمین کے اوپر نہیں رکھتے اور اللہ کے سامنے سجدہ
نہیں کرتے. حالانکہ انسان کی بڑائی وہ کیا ہے؟ اللہ کے سامنے عاجزی، انکساری، تواضع. یہ اور ملائکہ کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا اتت السماء، فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اتنے زیادہ فرشتے ہیں کہ آسمان وہ چرچراتا ہے. جس طرح کجاوا، نیا کجاوا اور اس کو سواری کے اوپر رکھا جائے تو وہ چرچراتا ہے، اسی طرح آسمان میں فرشتے وہ چرچراتے ہیں. کہتے ہیں کہ آسمان کے اوپر ایک بالش جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پہ کوئی فرشتہ اللہ کی عبادت میں مصروف نہ ہو. وہ فرشتے اللہ کا حکم پورا کرتے ہیں. والملائکۃ وہم لا یستکبرون، اور یہ تکبر بھی نہیں کرتے. یخافون ربہم من فوقہم، یہ خوف کھاتے ہیں اپنے پروردگار کا اپنے اوپر سے. ویفعلون ما یؤمرون، اور جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ یہ کام کرتے ہیں. جتنے فرشتے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ اللہ کے حکم کو بجا لاتے. اسی طرح فرشتوں کے علاوہ باقی جو جاندار ہیں وہ بھی اپنے فرائض طبی طور پر پورا کرتے ہیں. صرف انسان اور جن جو اس احکامات کے اندر کوتاہی کرتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں. یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتے تو وہ کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے. یہ آیت سجدہ ہے، اور یہ سجدہ تلاوت یہ ہمارے ہاں کیا ہے؟ واجب. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ